بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ بھارت کے سابق وزیر دفاع جسونت سنگھ انتقال کر گئے ہیں۔ جسونت سنگھ بھارت کے وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ بھی رہے۔ جسونت سنگھ کو قائد اعظم پر کتاب لکھنے پر بی جے پی نے 6 سال کے لیے پارٹی سے نکال دیا تھا۔ سابق وزیر دفاع کی عمر 82 سال تھی۔ قائد اعظم پر کتاب لکھنے اور بانی پاکستان کی تعریف کرنے پر بھارتی جنتا پارٹی نے انہیں 2009 میں پارٹی سے بے دخل کر دیا تھا، جس کے بعد وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑتے رہے۔ جسونت سنگھ کی کتاب پر گجرات میں پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد محمد علی جناح پر تحریر کردہ ان کی کتاب سے پابندی ہٹا لی گئی تھی۔ سال 2014 میں انہیں سر میں شدید چوٹ آئی اور تب سے وہ کوما میں تھے۔ زرعی بل پر اختلاف پر شرومنی اکالی دل بھارتی حکمران اتحاد این ڈی اے اور بی جے پی سے 22 برس بعد الگ ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے یہ ایک اور جھٹکا ہے۔ ایودھیا میں مسجد پر قبضے اور مندر کی تعمیر کے بعد اتر پردیش میں ہندوؤں نے متھرا میں تاریخی شاہی عیدگاہ مسجد کو بھی شری کرشنا کی جنم بھومی قرار دے کر مندر بنانے کے لیے 13.37 ایکڑ زمین پر ملکیت کا دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ درخواست میں الزام یہ لگایا گیا ہے کہ یہ شری کرشنا کی جنم بھومی ہے، جس پر مغل دور میں قبضہ کر کے مسجد اور عیدگاہ کی تعمیر کی گئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ شری کرشنا کی جنم بھومی پر بھی مندر قائم کیا جائے۔ سعودی عرب میں ریاض لیبر آفس نے اقامہ اور محنت قانون کی خلاف ورزی کرنے والے 21 غیر ملکی ورکرز کو گرفتار کر کے سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے۔ ان کے خلاف بے دخلی کی کارروائی کی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنے گندے کپڑے وائٹ ہاؤس کی لانڈری سے دھلواتے ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ 70 سالہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جب بھی امریکی دورے پر آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ کئی سوٹ کیس لاتے ہیں، جس میں ان کے استعمال شدہ گندے کپڑے ہوتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم ان گندے کپڑوں کو وائٹ ہاؤس کی لانڈری سے دھلواتے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر کی جانب سے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے بے بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکہ کی جانب سے ایران پر نئی پابندیاں عائد کرنے کے بعد اسے ظلم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی لوگوں کو اپنے غصے کا رخ وائٹ ہاؤس کی طرف موڑ لینا چاہیے۔ ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں غصے کی حالت میں بات کرتے ہوئے حسن روحانی نے کہا کہ ہم نے کبھی اس حد تک ظلم پن نہیں دیکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ایرانی لوگوں کی نفرت اور بددعا کا نشانہ وائٹ ہاؤس ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ 2 روز قبل امریکہ نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کے الزامات عائد کرتے ہوئے ایران کے ججز سمیت کئی عہدیداروں اور اداروں کو بلیک لسٹ کر دیا تھا۔ پاکستان کی ہندو برادری نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی شہر جودھ پور میں گزشتہ ماہ 11 پاکستانی ہندوؤں کے مارنے کے واقعہ میں انصاف کی فراہمی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے قومی اسمبلی کے رکن جے پرکاش نے کہا کہ جس طرح بھارتی حکومت اس واقعے کو نظر انداز کر رہی ہے، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ بھارت میں خفیہ ادارے اس میں ملوث ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک مذہب کا معاملہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ عالمی برادری پر انہوں نے زور دیا کہ وہ سچ جاننے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ سندھ اسمبلی کی رکن منگلا شرما نے بھی کہا ہے کہ بھارت میں بہت سے مقدس مقامات ہیں جہاں پاکستانی ہندو جاتے ہیں، تاہم اس واقعہ نے انہیں خوفزدہ کر دیا ہے۔ بھارت میں زمین بوس ہونے والی ایک عمارت کے ملبے تلے 10 گھنٹے تک پھنسے رہنے والے شخص نے موبائل فون سے اپنا آخری پیغام ریکارڈ کروایا۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں ممبئی کے قریب واقع ضلع تھانے میں ایک 3 منزلہ رہائشی عمارت زمین بوس ہو گئی تھی، جس میں 41 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے تھے، اور اس دوران 25 افراد کو ملبے سے زندہ بھی نکال لیا گیا تھا۔ ملبے تلے پھنسے ایک شخص خالد خان نے اس دوران ملبے کے نیچے کی صورتحال اور اپنی کیفیت پر مختلف ویڈیوز ریکارڈ کی۔
خالد خان نے اپنی اہلیہ کے نام اپنا آخری پیغام بھی ریکارڈ کروایا، کیونکہ جب وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا تو اسے زندہ بچ جانے کا یقین نہیں تھا۔ پسینے میں شرابور اور پھولتی ہوئی سانس کے ساتھ خالد اپنی اہلیہ کے نام پیغام میں کہہ رہا ہے کہ اگر میں بچ گیا تو اللہ کا شکر، نہیں تو اللہ حافظ۔ خالد نے ویڈیو میں بتایا کہ اب میں نے بیڈ کے نیچے اپنے آپ کو کر لیا ہے، میرے پاس ایک بیم بھی آ کر گرا تھا، جبکہ 2 گھنٹے پہلے میرا پاؤں ملبے میں پھنسا ہوا تھا۔ تقریباً 10 گھنٹے تک خالد ملبے تلے دبا رہا، اور پھر جب ریسکیو ورکرز نے اسے نکالا تو وہاں موجود لوگوں نے نعرے لگائے۔ خالد کا کہنا ہے کہ اسے نئی زندگی ملی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان آپس میں جغرافیہ، ثقافت اور رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ جب تک افغانوں کو امن و سکون نصیب نہیں ہوگا، پاکستان بھی حقیقی امن حاصل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے 2018 میں افغانستان میں سیاسی حل کے لیے پاکستان کی مدد مانگی تھی۔ پاکستان افغانستان میں سیاسی حل کے لیے ہر ممکن مدد کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن کا جو راستہ ہم نے اختیار کیا وہ آسان نہیں تھا۔ پاکستان کئی دہائیوں سے 40 لاکھ افغان مہاجرین کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں امن و استحکام طاقت کے ذریعے واحد سے تھوپا نہیں جا سکتا۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ عدالت عظمیٰ کا ہم پر دباؤ ہے، لوگ اپنا بندوبست کر لیں، ہم نے تجاوزات گرانی ہی گرانی ہیں۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ ہر 15 دن بعد کراچی آؤں گا، ہماری طرف سے کام شروع ہے، 12 کلومیٹر مکمل کر لیا گیا ہے، ہمارے پاس 30 کلومیٹر ہے۔ حکومت کے ساتھ مل کر تجاوزات کی نشاندہی کی جا رہی ہے، لوگ اپنا بندوبست کر لیں۔ شیخ رشید احمد نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد کریں گے۔ سندھ حکومت سے درخواست ہے کہ جو لوگ بے گھر ہوں گے انہیں متبادل جگہ مہیا کرے۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ جب اپوزیشن استعفیٰ دے گی تو وزیر اعظم نہیں بلکہ الیکشن کمیشن انتخابات کروائے گی، اور وزیر اعظم کا بھی نیا الیکشن ہوگا۔ احسن اقبال نے کہا ہے کہ جس نے بھی 3 مارشل لاز کے بعد چوتھے مارشل لا کا سوچا تو وہ ملک کا دشمن ہوگا۔ بچا کھچا پاکستان چوتھے مارشل لا کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہر الیکشن میں وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کو پارٹی میں نہ لیا جائے۔ شاہد خان آفریدی نے کہا ہے کہ مودی سرکار کی موجودگی میں پاک بھارت کرکٹ سیریز کا کوئی امکان نہیں ہے۔ شاہد آفریدی نے کہا کہ پاکستان باہمی سیریز کھیلنے کے لیے تیار ہے، مگر موجودہ بھارتی حکومت کی موجودگی میں کرکٹ تعلقات کا بحال ہونا ممکن نہیں لگ رہا۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق اگر نوجوانوں کو فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پر مطلوبہ لائکس نہ ملیں تو وہ اداسی اور مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کا انکشاف چائلڈ ڈیولپمنٹ نامی ایک میگزین میں شائع نئے مقالے میں ہوا ہے۔ ماہرین نے آن لائن رہتے ہوئے 3 تجربات کیے ہیں۔ تجربے میں شریک نوعمر لڑکے اور لڑکیوں سے کہا گیا کہ وہ ایک نیا پروفائل بنائیں اور اپنے ہم عمروں کے سٹیٹس کو دیکھیں اور لائک بھی کریں، لیکن اس کھیل کے پیچھے سافٹ ویئر تھا، یعنی کمپیوٹر اسکرپٹ ہی اپنی مرضی سے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ لائکس دے رہا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنہیں زیادہ لائکس ملے انہوں نے مسرت کا اظہار کیا، اور کم لائکس ملنے والے اداس اور تناؤ کا شکار نظر آئے۔ ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ جن بچوں کو جتنے زیادہ منفی الفاظ یا کم لائکس ملے ان میں ڈپریشن اور تناؤ کی شدت اتنی ہی زیادہ دیکھی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بچپن سے جوانی تک کا موڑ بہت ہی حساس ہوتا ہے، اور اس دوران کوئی بھی منفی تاثر اور ذہنی تناؤ ان کی سوچ پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے نوعمر بچوں کی خود اعتمادی کا ہر ممکن خیال رکھیں۔ ایک برطانوی خبر رساں ادارے نے کہا ہے کہ سنکیانک میں 24,000 مساجد ہیں۔ اس نے جمعرات کو ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ 2017 سے حکومتی پالیسی کے تحت سنکیانک میں 16,000 مساجد کو مسمار کیا گیا یا انہیں نقصان پہنچایا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ چینی حکومت ایغور علاقے کے ثقافتی ورثے کی شناخت ختم کرنے کے لیے جان بوجھ کر اور منظم طریقے سے مہم چلا رہی ہے۔ ایغور کی سماجی اور ثقافتی زندگی کو تبدیل کرنے یا ان کی زبان، موسیقی، حتیٰ کہ ان کے گھروں اور کھانے پینے کو بدلنے کے علاوہ چینی حکومت کی پالیسیاں ان کے ثقافتی ورثے کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
اس رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے چائنا کا کہنا ہے کہ یہ حد تک امیز افواہوں کے سوا کچھ نہیں۔ چائنا کے خلاف جھوٹ پھیلانے کے لیے بیرونی امداد حاصل کی گئی ہے۔ چائنا نے اغور مسلمانوں کے ساتھ برے سلوک کی تردید کی ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ ہم مساجد کی تعداد کو دیکھ رہے ہیں۔ سنگیانگ میں 24,000 مساجد ہیں جو امریکہ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 530 مسلمانوں کے لیے ایک مسجد موجود ہے۔ اغور مسلمانوں کے ساتھ رواں رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے چائنا کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کیمپوں میں رکھے گئے 10 لاکھ مسلمانوں سے کام کروایا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف چائنا نے ان مسلمانوں کے ساتھ برے سلوک کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ کیمپس ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں جو بے روزگاری کو قابو پانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ فرانس نے کہا ہے کہ وہ اغور مسلمانوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کے حوالے سے چائنا پر دباؤ ڈالتا رہے گا اور زور دیا کہ چینی صوبے سنکیانگ میں قائم حراستی مراکز کو بند کیا جائے۔ فرانس اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس بارے میں کئی مرتبہ اس ناقابل قبول صورتحال کی مذمت کی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ اغور مسلمانوں کی سخت نگرانی کی جاتی ہے اور انہیں DNA سیمپل دینے کا بھی کہا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا تھا کہ ان مراکز میں لوگوں کو چینی زبان سکھائی جاتی ہے اور انہیں اپنے مذہب پر تنقید کرنے کا بھی کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف چائنا نے ان سب چیزوں کی سختی سے تردید کی ہے۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کی پہلی ویکسین صرف علامات کو کم کر سکتی ہے، تاہم اس بات کا امکان نہیں ہے کہ یہ ویکسین لوگوں کو بیماری سے بچا سکتی ہے۔ اس صورتحال میں سائنس ہی بچاؤ کے لیے سامنے آئے گی، لیکن اس بات کا امکان کم ہے کہ کورونا کی پہلی ویکسین کسی کو بچائے گی۔ تاہم ابتدائی ویکسین شدید بیماری کے خطرے کو کم کر سکتی ہے۔ ایک ویکسین کے شعبے کے سربراہ چارلی ویلز نے کہا ہے کہ بہت ساری امیدیں ہیں کہ یہ ایک حیرت انگیز دوائی ثابت ہوگی اور زندگی بھر مدافعت دے گی اور ہمیں واپس اگلے روز معمول کی زندگی پر لے آئے گی، لیکن یہ بہترین سوچ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم 50% مؤثر ویکسین حاصل کر لیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایسی ویکسین حاصل کر لیں جو بیماری سے بچا سکے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں کورونا کی منتقلی کو نہ روک سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ایک ایسی ویکسین حاصل کر سکتے ہیں جو زیادہ بالغ افراد کے لیے محفوظ ہو، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہر کسی کے لیے محفوظ نہ ہو۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔